مفتی طارق مسعود صاحب سے کسی نے موٹاپا کم کرنے کا نسخہ پوچھا۔ مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ اگر مفتی صاحب کے پاس پیٹ کم کرنے کا یا موٹاپا کم کرنے کا کوئی نسخہ ہے تو وہ بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ محمد زبیر جدہ سے۔ مفتی صاحب نے کیا خوب جواب دیا، او بھائی یہ تو ڈاکٹروں سے، حکیموں سے پوچھیں کہ موٹاپا کیسے کم کیا جائے گا۔ میں نے ڈاکٹر اور حکیموں ہی سے جو باتیں سنی ہیں اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو اپنے تجربے شیئر کر دیتا ہوں، لیکن وہ جو تجربے ہیں آپ اس پر عمل کرنے سے پہلے کسی ڈاکٹر یا اچھے حکیم سے رابطہ کیجیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں نیم حکیم خطرہ جان بن جاؤں، آپ کو جتنا موٹاپا ہے اس سے بھی ڈبل ہو جائے۔ میں نے جو چیزیں ڈاکٹر اور حکیموں سے سنی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ موٹاپا آپ کا بائی برتھ ہے، یعنی یہ ماس ہے یا فیٹ ہے۔ بعض لوگ قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں، ان میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، تو جو قدرتی طور پر موٹا ہے وہ کیوں اپنے آپ کو کم کرے گا؟ وہ تو اس کا تو ماس ہی کم ہو جائے گا، وہ تو کمزور ہو جائے گا بیچارہ۔ اب ایک بچہ پیدا ہی اتنے سارے پاؤنڈ کا ہوا ہو اور ویسے ہی اس کے اندر وہ نیچرل موٹاپا ہو، جیسے ہوتے ہیں، ہر ایک کو اللہ نے ایک جیسی شکل و صورت تھوڑی دی ہے، نہ ایک جیسا وزن دیا ہے۔ اب یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی قد میں اتنے فٹ لمبا ہو اور وہ کہے کہ میرا قد چھوٹا کیسے ہوگا؟ تو بھائی آپ کو اللہ نے پیدا ہی لمبا کیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو کٹوائے بغیر تھوڑی چھوٹے ہو سکتے ہیں، یا تو کٹوانا پڑے گا یا رکمال سے اپنے آپ کو گھسنا پڑے گا۔ تو ایسا ہی ہے، کچھ لوگ لمبے پیدا ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، کچھ خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ بدصورت ہوتے ہیں، کچھ گورے ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی بائی نیچر میں کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں، تو یہ والا موٹاپا برا نہیں ہے۔ آپ کی باڈی کی اسٹرکچر کو ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، بالکل ہنسی خوشی زندگی گزاری۔ بے شک آپ 150 کلو کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بائی نیچر ہے۔ یہ ڈاکٹر آپ کو مختلف قسم کے ٹیسٹ لکھ کر دے دیں گے، اس سے پتہ چل جائے گا آپ میں فیٹ کتنا ہے اور ماس کتنا ہے۔ تو اگر ماس زیادہ ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس کو کم کریں گے تو اس کا مطلب آپ خود ہی کم ہو رہے ہیں۔ یعنی جیسے کسی لمبے آدمی کو اگر چھوٹا کریں گے تو اس آدمی کو تھوڑا کاٹ کر ہی چھوٹا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی بائی نیچر اگر آپ موٹے ہیں، بائی نیچر کا مطلب کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر اگر آپ کم ہوں گے تو اس کا مطلب آپ اندرونی طور پر بھی کمزوری کا شکار ہو جائیں گے، یعنی آپ آہستہ آہستہ غائب ہو رہے ہیں، اور یہ غلط ہو جائے گا۔ دوسرا موٹاپا وہ ہوتا ہے جو فیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، تو یہ ڈاکٹر یا حکیم سے پوچھ لیں۔ زیادہ تر تو اس میں ظاہر ہے ٹیسٹ ڈاکٹر کر کے بتا دیتے ہیں کہ اگر یہ قدرتی ہے تو اس کو کم نہیں کر سکتے۔ 2 چیزیں کنفرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر یہ موٹاپا فیٹ کی وجہ سے ہے، یعنی چربی کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کو یقیناً کم کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی آفت ہے، بلکہ قیامت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعیدیں ہیں ایسے موٹاپے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، اور پھر اس کے بعد والا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ پھیل جائے گا اور موٹاپا بھی پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب موٹاپے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ یہ وہ والا موٹاپا ہے جو کھا کھا کے پیدا ہوا ہو، اس موٹاپے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ والا موٹاپا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور انسان کی صحت کے لیے بھی تباہی ہے۔ تو پہلے آپ چیک کروا لیں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے یہ ایک اچھا والا موٹاپا ہے
یا گندا والا؟ موٹاپا ہے ٹھیک ہے، یعنی چربی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر چربی والا موٹاپا ہے تو بھائی اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے آپ جاگنگ کریں۔ صبح صبح اٹھ کر آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم سے تو چلا نہیں جاتا، موٹاپے کی وجہ سے بھاگے گا کون؟ تو جتنا بھاگ سکتے ہیں اتنا تو بھاگیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں جو جم نہیں جاتے یا جن سے ویٹ نہیں اٹھایا جاتا، میں کہتا ہوں یار ایک دن کا لو اور اس کے دونوں طرف بٹن لگاؤ اور اٹھانا شروع کرو، تو کہتے ہیں یار مفتی صاحب یہ کیا مذاق ہے؟ میں کہتا ہوں یہ اٹھا لو، یہ کہتے ہیں یہ تو ہم اٹھا ہی لیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ویٹ اٹھا سکتے ہو، اب تھوڑا تو ویٹ اٹھاؤ نا، پھر 2 بٹن کر دینا، 10 بٹن، جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا تو اٹھاؤ۔ 1 کلو اٹھا سکتے ہو 1 کلو ویٹ اٹھاؤ، تو آہستہ آہستہ 2 کلو کی طاقت اللہ پیدا کر دے گا۔ یہ بٹن تو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں۔ آپ جو موٹے حضرات ہیں بھائی ان کو جاگنگ کرنی پڑے گی، پہلے تیز چلیں، تیز چلنے کی عادت ڈالیں، سپیڈ کے ساتھ چلیں۔ یہ جو پارکوں میں جس طرح سے لوگ صبح صبح چل رہے ہیں یہ چلنا بیکار چلنا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی سپیڈ ہوتی نہیں ہے ان کی۔ سپیڈ کے ساتھ چلیں اور باتیں نہ کریں۔ اس دوران جتنا تیز چل سکتے ہیں اور جتنی دیر تک چل سکتے ہیں چلیں، سانس پھول جائے تو یہ بالکل صحیح ہے۔ آہستہ آہستہ لاشعوری طور پر آپ کا موٹاپا کم پڑنا شروع ہوگا، اور جب چلنے کے عادی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی جاگنگ شروع کریں۔ آپ خود دیکھیں کہ میں کتنا دوڑ سکتا ہوں، جتنا دوڑا جا رہا ہے اتنا دوڑ دیں اور پھر نوٹ کر لیں آج میں اتنے منٹ دوڑا اور جاگنگ کی ہے، میں نے اگلے دن تھوڑا زیادہ کرنا ہے۔ 1 ہفتے تک ایسے کر کے دیکھیں گے تو ہفتے بعد آپ کا ٹائم کافی بڑھ چکا ہوگا۔ پھر 1 منٹ اور بڑھا دیں، پھر 1 منٹ اور بڑھا دیں، پھر ایک دن آئے گا آپ 1 ڈیڑھ گھنٹہ بھاگیں گے، پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جو صبح صبح کی جاگنگ کرتے ہیں اس سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، اس سے میٹابولزم بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ بعض لوگوں کو دیکھیں بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی موٹے نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتا ہے ان کی باڈی کا سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ کھایا پیا جلدی ہضم کرتے ہیں۔ انہیں دیکھنے پر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے، مگر ان کا اسٹرانگ میٹابولزم وہ کر رہا ہوتا ہے، ان کے اندر سے سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے، سب چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں، تو آپ جب بھاگیں گے تو وہ سسٹم حرکت میں آئیں گے، اور آپ نے سنا ہوگا حرکت میں برکت ہے۔ دوسرا کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے۔ دنیا چھوڑنے سے پہلے 4 چیزیں چھوڑنی ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ کم کر دینی ہیں: روٹی، چاول، آلو اور چکنائی۔ یہ 4 چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، کم کریں، ختم نہ کریں، اور اس کے علاوہ آپ فروٹ کھائیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے گوشت کھائیں، آپ دودھ پئیں، انڈے کھائیں، یہ سب چیزیں آپ کھائیں گے۔ جس آدمی کو وزن کم کرنا ہے اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے روٹی چاول چھوڑنا پڑے گا، یعنی چھوڑنے سے مراد کم کرنا، چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے، کم کرنا پڑے گا، اس کی مقدار کم کریں، اور کم بھی آہستہ آہستہ سے کریں۔ آپ سے معذرت کے ساتھ اگر صبح 4 پراٹھے کھا رہے ہیں تو بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، انشاءاللہ نہیں کھائیں گے، لیکن بہت سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو 4 کو 3 پہ لے کر آئیں، اور ایک دم سے نہ چھوڑیں، نہ ایک دم سے بہت کم کریں۔ 4 پراٹھے کو آپ 3 پر لے کر آئیں، تو جب اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر 2 پہ آئیں، جب اس کی عادت ہو جائے گی تو 1 پہ آئیں۔ چاول اور آلو یہ 2 چیزیں جو ہیں ویٹ بہت بڑھاتی ہیں، کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ اور بیکری کا سامان کھانا بالکل چھوڑ دیں، اپنی خوراک میں سیلڈ وغیرہ بڑھا دیں،
کھانے سے پہلے خوب اچھی طرح سیلیڈ کھایا کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی کم ہو جاتی ہے، انسان کھاتا بھی کم ہے، اور جو سیلیڈ ہم کھاتے ہیں وہ ویسے ہی ویٹ کو ختم کرتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کچھ دن آپ کو ٹینشن ہوگی، اس کے بعد آپ کو اتنا مزہ آئے گا جب آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور آپ کو محسوس ہوگا میں دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں اور بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے کسی رشتہ دار نے جو ماشاءاللہ بڑے بھاری بھرکم ہوا کرتے تھے اور ہر وقت فاسٹ فوڈ وغیرہ کھاتے رہتے تھے، انہیں کسی کمپنی میں مینیجر کے لیے جاب کی آفر آئی، تو ان کے والد نے اپنے اس بیٹے کو جو کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا اس کو طعنہ دیا کہ کم وقت تو اپنے منہ پہ تو کنٹرول کر نہیں سکتا تو درجنوں ملازمین پہ کہاں سے کنٹرول کرے گا۔ تو اس نے یہ بات دل پہ لے لی اور وہی ایکسرسائز جاگنگ واگنگ شروع کی اور اپنی ڈائٹ پہ توجہ دی، تو اپنے آپ پہ اتنا قابو کیا کہ ماشاءاللہ کافی حد تک اس کا وزن کم ہو گیا، اور صرف یہی نہیں ان کی صحت بھی اتنی اچھی ہوئی کہ چشمہ اتر گیا۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ایک دفعہ چشمہ لگنے کے بعد چشمہ نہیں اترتا، لیکن ان کا چشمہ اتر گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ نے شوگر کو 10-20 سال آگے دھکیل دیا، کیونکہ یہ جو ان کے ٹیسٹ آئے تھے اس میں ان کے اوپر بس شوگر کا حملہ ہونے ہی والا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ختم ہو گئی تھیں۔ تو بھائی موٹاپا تو بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ کینسر کے جتنے پیشنٹ آتے ہیں اگر غور کریں تو ان پیشنٹس کی ہسٹری میں موٹاپا ہی ہوتا ہے، تو بہت ساری بیماریاں اس موٹاپے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ تو منہ پہ بھی کنٹرول کریں اور تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں، انشاءاللہ موٹاپے کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو۔ ایک اچھا کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔